ایک حدیث میں آپ کو نقل کرتا ہوں، کیا پیارا مضمون ہے حدیث کا۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مجلس ہو رہی تھی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ابھی ایک آدمی آ رہا ہے مجلس کے اندر، اور وہ آنے والا آدمی جنتی آدمی ہے۔ اب حضور کی زبان سے سنا کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور آنے والا آدمی جنتی ہے، تو سب صحابہ موڈ میں ہو گئے اور پیچھے دیکھنے لگے کون آتا ہے، کون خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی آدمی آ رہا ہے۔ تو دیکھا ایک صحابی آئے، ایک دم سمپل سیدھے سادے، تازہ وضو کیا ہوا، وضو کے پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے ہیں، اور بائیں ہاتھ میں چپل پکڑی ہوئی ہے، اور وہ آ کر کے مسجد میں بیٹھ گئے حضور کی مجلس میں۔ ان کو کچھ خبر نہیں کہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ مجلس ختم ہو گئی، صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کسی صحابی نے ان کو نہیں بتایا کہ آپ کے لیے آج اتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی۔ بات پوری ہو گئی، دن گزر گیا، دوسرا دن ہوا۔ دوسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور وہ آنے والا آدمی جنتی ہے۔ آج دوسرے دن بھی تمام صحابہ ایک دم موڈ میں ہو گئے کہ آج کون خوش نصیب ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بیچ میں فرما رہے ہیں کہ جنتی آدمی آ رہا ہے۔ تو دیکھا تھوڑی دیر ہوئی، وہی صحابی جو گزشتہ کل لیٹ آئے تھے، دیر سے آئے تھے، وہ صحابی آج بھی وہی آ رہے ہیں، اور اسی ایکشن کے ساتھ تازہ وضو ہے، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بائیں ہاتھ کے اندر جوتے ہیں، اور آ کر کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے گزشتہ کل بھی جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی، اور آج بھی جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ کسی نے ان کو نہیں بتایا۔ آج بھی مجلس پوری ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھر لوٹ گئے۔ پھر تیسرا دن ہوا، اور تیسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آ رہا ہے اور وہ آنے والا آدمی جنتی ہے۔ آج تیسرے دن پھر صحابہ کرام پورے موڈ کے اندر تیار ہو کر کے بیٹھ گئے کہ آج تیسرے دن کس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ذرا دیکھے تو صحیح۔ تو دیکھا سب نے کہ تھوڑی دیر ہوئی، اور وہی صحابی جو پہلے دن، جو دوسرے دن، آج تیسرے دن بھی مجلس میں لیٹ آ رہے ہیں، اسی حال میں تازہ وضو ہے، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بائیں ہاتھ کے اندر جوتے پکڑے ہوئے ہیں، اور آ کر کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ صحابہ حیران رہ گئے کہ یہ صحابی کیا اعمال کرتے ہیں، کیا ان کے اعمال ہیں کہ 3 دن سے لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ حیران تھے صحابہ، یہ کیا اعمال کرتے ہوں گے، ان کے کیا اعمال ہوں گے۔ اب ایک نوجوان صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوچا کہ میں ذرا ان سے معلوم کروں کہ جناب آپ کیا اعمال کرتے ہیں، آپ کی نیکیاں کیا ہے، وہ بتاؤ کہ آپ کے لیے 3 دن سے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ تو کہا کیسے ان کو پوچھے،
पूछने से बेहतर ये है कि मैं इनके साथ जाकर के रहूं, उनकी रात देखूं, उनका दिन देखूं, उनके 24 घंटे के आमाल देखूं, प्रैक्टिकली लाइफ देखूं इनकी, तो मुझे पता चले कि ये आदमी क्या आमाल करते हैं। तो कहा कैसे इनके साथ रहना? तो इन्होंने एक तदबीर अपनाई। वो जन्नती सहाबी से जाकर के कहा कि भाई मेरा जरा मेरी बीवी से कुछ मामला हो गया है और मैं घर जाना नहीं चाहता, अगर आप मुझे अपने घर मेहमान ले जाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जन्नती सहाबी कहने लगे वेलकम, जरूर तशरीफ लाइए, खुशी से आइए, मैं आपको अपने घर मेहमान ले जाता हूं, जो मुझे मिलेगा वो आपको खिलाऊंगा, आइए। अब ये हजरत अब्दुल्ला इब्न आमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हो उस जन्नती सहाबी के घर के ऊपर पहुंचे। और हकीकत ये है कि कोई आदमी कैसा है ये तो उसके साथ रहने और करीब से देखने से पता चलता है, सही पता अगर लगाना है तो। और इसीलिए तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल फरमा करके गए कि न पूछ इन खिरका पोशों की हो इरादत तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों की हो इरादत तो देख इनको, यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। कि अल्लाह वाले कैसे होते हैं? का दूर से नहीं, इनके पास रहो, इनकी सोहबत में रहो, उनके रात दिन उनके साथ रहो, तो पता चलेगा कि ये कैसे अल्लाह के बंदे होते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके घर मेहमान बन के गए। मकसद था वॉच रखना कि ये क्या अमाल करते हैं, कैसी इनकी जिंदगी है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए जन्नती होने की खुशखबरी अता फरमाई। अब इनके यहां रहे, दिन में रहे, रात में रहे, का देखा कि जो आमाल और जो नेकियां सब सहाबा करते हैं वो ये करते हैं, कोई स्पेशल अमल नहीं है इनका खास। रात को जब नींद टूटती है, बिस्तर पर बेदार होते हैं, करवट बदलते हैं तो कुछ तस्बीह पढ़ लेते हैं, अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं। बाकी कोई स्पेशल अमाल, कोई खास नेकी, नमाज सब सहाबा पढ़ते हैं, तहज्जुद सब पढ़ते हैं, कुरान सब पढ़ते हैं, कोई नया अमल इनके अंदर नहीं देखा। 3 दिन हो गए और मेहमानी की मुद्दत भी है 3 दिन की। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे मुलाकात की और कहा कि भाई अब मैं वापिस जा रहा हूं। और जाते वक्त इन्होंने अपना मकसद बता दिया कि मेरी बीवी से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ नहीं था, मैं तो आपके यहां इसलिए आया था कि आपको मालूम नहीं 3 दिन से लगातार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक मजलिस के अंदर आपके लिए जन्नती होने की खुशखबरी दे रहे हैं। आपको मालूम नहीं था, आप लेट आते हो, आप देर से आते हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो गए लगातार आपके लिए जन्नती होने की खुशखबरी दे रहे थे। तो मैं ये देखना चाहता था कि आपके आमाल क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपकी नेकियां क्या है कि जिसकी वजह से आपको जन्नती होने की खुशखबरी दी जा रही है। तो वो जन्नती साहबी कहने लगे कि तुमने देख लिए मेरे आमाल? कहां भाई देखा। का कोई नई चीज देखी? का कुछ भी नहीं, जो आमाल हम करते हैं वो आप करते हैं, कोई नया स्पेशल अलग अमल कुछ भी नहीं देखा हमने। तो का बस मैं तो ऐसा ही हूं, जो पहुंचे हुए होते हैं वो अपने आप को छुपाते हैं, और जिनके अंदर अधूरापन होता है वो ही बहुत छलकते उछलते हैं। तो वो कहने लगे कि देख लिया आपने मैं कैसा हूं, किस हाल के अंदर हूं। तो कहा बिल्कुल। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हो मुलाकात करके जाने लगे कि भाई मकसद में जैसी चाहे ऐसी कामयाबी नहीं हुई। जब जाने लगे तो उस जन्नती सहाबी ने आवाज देकर बुलाया, इधर आओ, तुम मेरे साथ 3 दिन रहे, 3 रातें रहे, मेरी रात भी देखी, मेरे दिन भी देखे, मेरी एक एक चीज देखी। तो कहा मेरे अंदर कोई स्पेशल अमाल देखे? का नहीं,
جو عمل ہم کرتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں؟ پھر وہ صحابی کہنے لگے میرا ایک عمل ہے اور مجھے یقین ہے کہ اسی عمل کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے موڈ میں کھڑے ہو گئے کہ اچھا وہ کون سا عمل، 3 دن 3 رات واچ رکھی پھر بھی پتہ نہیں چلا، وہ کون سا عمل، جلدی بتاؤ، اسی کے لیے تو میں تمہارے یہاں جاسوسی کرنے آیا تھا، وہ کیا عمل ہے، جلدی بتلاؤ۔ تو اس جنتی صحابی نے دھیرے سے یوں جواب دیا، بھائی میرے کوئی اعمال نہیں ہے، بس میری ایک بات ہے کہ میں اپنے دل کو میل سے پاک اور صاف رکھتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے میل نہیں ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، میں اپنا دل تمام مسلمانوں کی طرف سے صاف رکھتا ہوں کہ دنیا کا ہر مسلمان اچھا، کسی کے لیے میرے دل کے اندر کوئی میل نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اسی میری عادت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ اسی لیے یہ کام ہے جو ہم کو اپنانا ہے، اپنے دل کو میل سے، حسد سے، کینہ سے، گندگی سے پاک رکھنا ہے۔ بھائی ایک بات سوچو کہ ہر ایک کے اعمال اس کے ساتھ، ہم اپنی قبر میں سوئیں گے، وہ اس کی قبر کے اندر سوئے گا۔ قرآن کی آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بھار نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ہم کیوں کسی کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت برباد کریں؟ ہم کیوں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل کو میلا رکھ کر کے اپنی جنت کو برباد کریں؟ ہم اپنی حالت کو سوچیں کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، ہمیں اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ اور قرآن نے جو قیامت کا منظر بتلائے، کتنی پیاری بات فرمائی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے لوگو ہمارے دربار میں حساب دینے کے لیے اکیلے اکیلے آنا ہے، اکیلے اکیلے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا، اور کسی کو کسی کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، تم کو تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے اس چیز کو اپنی زندگی میں لاؤ، اپنا دل ہر مومن کی طرف سے پاک رکھو، دل میں میل نہ آوے۔ جب یہ صفت آئے گی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جنت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ اس حدیث پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد